الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام مجید والفرقان الحمید وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. نہایت محترم بزرگوں اور دوستو، میری آج کی گفتگو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور بالخصوص غیر مسلموں کے آپ کی حیات مبارکہ پر اس اعتراض کے جواب میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی شادیاں کی اور جبکہ اپنے متبعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 شادیوں پر محدود کیا. قرآن مجید میں حکم آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی ایک مخصوص شرائط، مخصوص شرط کے تحت. اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی شخص ایک شادی سے دوسری شادی نہیں کر سکتا. یہ بھی بہت بڑا مغالطہ پھیلایا گیا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پہ نہ سمجھا گیا، نہ سمجھایا گیا، مجرمانہ غفلت ہوئی اور لوگوں نے اس کو اپنے لیے اور اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنا دیا ہے. اب ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے، جی 4 شادیوں کی اجازت ہے. بھئی 4 شادیوں کی اجازت ہے لیکن عدل کی شرط کے ساتھ، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اب اسی چیز کو لے کر کے غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کیا، آپ کی حیات مبارکہ پر، کہ آپ نے کئی شادیاں کی، ایک 4 سے زیادہ شادیاں کی. ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ آپ نے وہ شادیاں کیوں کی اور کن مخصوص حالات کے تحت وہ شادیاں ہوئی. آج اس سارے معاملے کی تصویر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات جو سب سے بڑا اعتراض سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کیا جاتا ہے، وہ حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کے معاملے پر بہت بڑا اعتراض سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا جاتا ہے، اور اس کو غیر مسلم مستشرقین جو تحقیق کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہت بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کرتے ہیں، اور اتنے رنگ چڑھائے جاتے ہیں، اتنی حاشیہ آرائی کی جاتی ہے اس موضوع کے اوپر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے اس موضوع کے اوپر کہ اس کو ایک باقاعدہ طور پہ داستان عشق بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی مسلمان وہ عبارات پڑھ ہی نہیں سکتا جن کو وہ حوالے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور وہ حوالے بھی ہمارے اپنی کتابوں کے دیتے ہیں. مصیبت سب سے بڑی یہ ہے. اب اس بات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے تاکہ کم از کم آپ جب اس کسی مرحلے سے دوچار ہوں
اور آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم کوئی اگر یہ سوال رکھتا ہے تو پھر آپ کے پاس اس بات کا علم کم از کم موجود ہو تو سنا تو ہو، اگر پڑھا نہیں ہے سنا تو ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان سب چیزوں سے بالا تر، پاک، مبرہ، مصفہ اور بڑی عالی شان ہستی ہے۔ یہ آج کے دور کی شدید ضرورت ہے ان موضوعات کو اپنے سامنے لانے کی۔ آج میں بہت آہستہ آہستہ بات کروں گا اور کافی لمبی بات کروں گا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس موضوع پر سننا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے، سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کا دور یہ گلوبل ویلیج کا دور ہے۔ دنیا سمٹ گئی ہے، دنیا سکڑ گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بے پناہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا یونیورسٹیوں کے حالات کو جا کے دیکھیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے طلباء کے ذہنوں کے اندر اس طرح کے خلفشار کو ہوا دی جا رہی ہے اور لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور کیا جا رہا ہے اور اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، جن دوستوں کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ محفل سے جا سکتے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو نبی پاک کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ خالی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا، اور جوش و جذبے سے ہم جان قربان کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، نہیں۔ عقل کے ساتھ چلو۔ موجودہ دور علم کا دور ہے، موجودہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، اور موجودہ دور انفارمیشن کا دور ہے، اور موجودہ دور عقلی دلائل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کا دور ہے۔ یہ جذبات کا دور نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے علماء کب ان باتوں کو سمجھیں گے اور وہ لوگوں کی اور عوام کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے۔ جی پانی ٹھنڈا نہیں پینا، گرم پینا ہے۔ ابھی نہیں چاہیے، جب چاہیے میں بس ٹھیک ہے۔ نعرے کم لگائیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت نازک بات ہے، بہت زیادہ نازک بات ہے۔ یہ میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایک حملہ ہے، اس حملے کو ہم نے دفاع کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو بہت سیریس ہو کے سمجھیں، بڑی دل جمعی کے ساتھ اور جستجو کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس کا پس منظر ذرا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ ہمارے اس موضوع کا ایک کردار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب 8 سال کے تھے، آپ کی ماں آپ کو لے کر کے قبیلہ کین کی طرف، اپنے جو ننہال تھے اس کی طرف اپنے ننہال کو ملانے کے لیے لائیں، اور راستے میں کچھ لوگوں نے، جب وہ اس قبیلے کے اندر موجود تھی تو ایک دوسرے قبیلے نے اس قبیلے پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی۔ تو اس قبیلے کے لوگ کچھ بھاگ گئے اور عورتیں اور بچے باقی بچ گئے، جن کو وہ لے کر کے عکاظ کے بازار میں، جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا تھا، اس مقام پر لے آئے۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
भतीजे हकीम बिन हजाम ने उनको उस बाजार से बतौर गुलाम खरीद लिया है। अब देखो अल्लाह ताला जब करम के दरवाजे खोलता है तो किस तरह रास्ते बनाता है। ये अल्लाह के करम के दरवाजे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किसी के ऊपर अपनी रहमत करनी होती है उसके लिए इस तरह ही रास्ते बनाता है और बंदे को पता नहीं चलता। वो हजरत ज़ैद बिक तो रहे थे बाजारे औकाज में, लेकिन दर हकीकत वो बिक रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के लिए। बिके वो बाजारे औकाज में, खरीदा उनको हकीम बिन हजाम ने है। और लेकिन उनको एक मकाम पर एक वक्त में पहुंचना था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो इसका यह मतलब है कि जो जिसने सरकार की बारगाह में पहुंचना है उसको पहले अपने आप को बेचना पड़ता है। उसको अपने आप को पहले बेचना पड़ता है, फिर जाके वो बाजार दरबारे मुस्तफा में रसाई पाता है। जो अपने आप को जो अपने आप को बेचने की कुव्वत नहीं रखता, जो अपने आप को बिकने की कुव्वत नहीं रखता, जो अपने अंदर बिकने का इरादा नहीं रखता, उसको हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में कबूलियत बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहां खरीदो फरोख्त का सौदा है। तो वो बिकते हुए हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। आप देखें उस तरफ, ये इस तरफ गए, उस तरफ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को माल तिजारत देकर के भेजा। जब काफिला वापस आया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ कि काफिला अपने सालार के ज़ेरे क़यादत बड़ी कामयाबी से लौटा है। और हजरत खदीजा उस वक्त इतनी मुतमव्वल खातून थी, इतना मालो दौलत वाली खातून थी कि मक्का मुकरमा के अंदर उनका सिर्फ उनका 2 मंजिला मकान था। 2 मंजिला मकान सिर्फ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। वो उस ऊपर की मंजिल पे चढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करने लगी कि काफिला आ रहा है। दर हकीकत वो काफिले को नहीं देख रही थी, काफिला सालार को देख रही थी, जो बरकतों के साथ लौटा था, जो नफा दुनियावी नफा के साथ भी लौटा था। लेकिन वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में और उनके दिल में इस तरह उनका किरदार, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, आका अलैहिस्सलाम की ईमानदारी इतनी घर कर चुकी थी कि वो उन्होंने फौरन पैगाम भेजा अपने लिए निकाह के लिए। उस वक्त हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बाज रवायतों में 23 साल थी और बाज रवायतों में 25 साल थी। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की शादी मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ तय पा गई। बेवा खातून 40 साल से ज्यादा हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र है। 2 शौहर पहले फौत हो चुके हैं, 2 शौहर, ये याद रखें, 2 शौहर फौत हो चुके। अब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़हन के अंदर कोई नफसानी ख्यालात और जज्बात होते तो उनको नफसानी ख्यालात और हवाए नफ्स को पूरा करने का दौर तो वो आला तरीन दौर था, जब जवानी भी थी, शबाब भी था, कुव्वत भी थी, ताकत भी थी, बेफिक्री भी थी, सब कुछ था, इज्जत भी थी, आबरू भी थी, खानदान भी था, कबीला भी था, सारे लोग साथ भी थे। उस वक्त ये जरूरत थी। अगर ये मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर उस वक्त इन दुनियावी ख्यालात और नफसानी ख्यालात से मगलूब होते, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो उस वक्त का दौर था। आप देखें सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 23 साल है और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल है।
تو ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے. یہ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ میرا محبوب دنیا کے خیالات سے پاک ہے. یہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے سوچتا ہے. اور جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا، ان کی غلامی میں دے دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت زید بن حارثہ کو اپنے پاس رکھا تو دیکھو دوستو، جو غلاموں کو آزاد کرانے آیا، جو لوگوں کو انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانے آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام ہی غلامی کا خاتمہ کیا ہے. انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا اور کعبہ معظمہ میں جا کے اعلان کیا کہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے. زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے. اور سارے مکہ مکرمہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں یہ مشہور ہو گیا اور حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارا جانے لگا. کتنا خوش قسمت غلام ہے جو بکا اوقاز کے میدان میں بازار میں ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بن گیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوش قسمت انسان ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ محبت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے والد اور ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا تو مکہ مکرمہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو ان کو لینے کے لیے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس کو آزاد کیا ہوا ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ اگر جانا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں، یہ اگر جانا چاہے گا تو میں اس کو روکوں گا نہیں، لیکن یہ اگر میرے پاس رہنا چاہے گا تو پھر میں اس کو کہوں گا نہیں اپنے دربار سے نکالوں گا نہیں، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے نکالا نہیں جاتا کسی کو، یہاں سے لایا جاتا ہے. ہاں، تو جب ان کے والد اور چچا نے، آپ نے یہ کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، صرف میں آپ کو یہ تازہ کر رہا ہوں، یہ ماحول تازہ کر رہا ہوں آپ کے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اور ان کے چچا نے جب ان سے پوچھا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت بھی دے دی آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ لے کر آئے ان کو کہ ہم ان کو لینے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا، ان کے الفاظ یاد رکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں، اتنے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ سارے زمانے کی دولت ایک طرف ہو جائے، سارا زمانہ بھی مجھے لینے آ جائے، میں اس ہستی کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. کہتے ہیں میں ہزار والد، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں ہزار والدین میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ قربان کر دوں گا، لیکن میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کیوں کہ اس دربار، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور سارے زمانے میں مشہور ہو گیا کہ زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے. اب دوسری طرف یہ لے پالک بیٹا بن گئے، متبنہ بن گئے. اب اللہ رب العزت نے قانون تبدیل کرنا تھا، شریعت تبدیل ہو رہی تھی. پہلے قانون یہ تھا کہ اگر متبنہ کسی کو بنا لیا جائے تو اس کی بیوی سے اس کا جو لڑکے کا جو والد ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج بھی شریعت اسلام کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ سگے بیٹے کی بیوی سے اس بیٹے کے مرنے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے وہ طارق جمیل صاحب کے ایک وہ بیٹا کہتے ہیں، وہ بیٹا ہے ان کا، اس کا میں نے وہ دیکھا ویڈیو کلپ دیکھا، تو اس نے کہا جی کہ اگر بیٹا فوت ہو جائے تو سسر جو ہے اپنی اس بہو سے نکاح کر سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو جی یہ نئی شریعت آ گئی ہے، اتنی جہالت پھیلائی جا رہی ہے. آپ بڑا سنتے ہیں
بڑا طارق جمیل صاحب وہ روتے ہیں دھوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں اپنے آپ کو. آپ ان کو یہ ان کی تعلیمات ہیں. دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا. اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک قانون بدلنا تھا اور اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی اول العزم ہستی ہی اس کو تبدیل کر سکتی ہے، کوئی عام آدمی اس کی جرات نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی چنا گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ دوسری طرف حضرت زینب بنت جہش جو امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. اب امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ. بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا نامور ہستی کا خاندان، اور بڑی آپ صاحب علم تھی. آپ ان ازواج مطہرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو پڑھی لکھی ہیں، پڑھی لکھی خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور آپ ماشاءاللہ بڑی صاحب جمال بھی تھی، خاندان بھی بہت اعلیٰ تھا. اب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا نکاح کے لیے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں کے ساتھ نکاح کے لیے پیغام بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، میں ایک غلام سے نکاح نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ آیت اتاری اور ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی اس چیز کے مخالفت کرنے لگے کہ ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتاری. یہ اسلام کے بعد کی بات ہے، جب حضرت زینب بنت جہش اور ان کا سارا خاندان اسلام قبول کر چکا تھا. وہ مومن صادق تھے یہ لوگ. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مومن کے لیے اور کسی مومنہ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں. اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے. یہاں دونوں فیصلوں کو برابر کی اہمیت دی گئی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اور آپ کی شان کو کم دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے. قرآن کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس لیے تو میں رو رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور مشائخ قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو پھر سمجھاتے نہیں ہیں. لوگوں کو واقعات سنا کے لوگوں کے جذبات ابھار کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، علم کی بات نہیں بتاتے. اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی حق ہے اور رسول کا فیصلہ بھی حق ہے. یہ بظاہر الگ الگ فیصلے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ ایک ہے. بظاہر یہ فیصلے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا حکم جو رسول اللہ کہہ دے، جو اللہ نے نہیں کہا ہو، جو قرآن مجید میں وحی نہ اتری ہو، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وہ بات ڈال دی ہو، تو یہ بھی رسول اللہ کا جو فیصلہ ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. امرن ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں رہتا کہ اس فیصلے کا اختیار، اس فیصلے کے خلاف کوئی اختیار اپنے ہاتھ میں ان کے رہ جائے، ان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مختار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو جاتی ہے، بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب مختار کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار مان لیا جائے تو پھر کفر ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ رب العزت تو شرک نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے پاس جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے پاس اپنا اختیار باقی نہیں رہتا، اختیار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ بہت کھلی گمراہی میں ہے، بڑی کھلی گمراہی میں گرفتار ہے۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نازل ہونے والا حکم جب حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی کے پاس پہنچا، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت زینب بنت جاحش فرماتی ہیں میں نے یہ جب پیغام آیا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے پیغام آیا ہے تو میرے دل کے اندر ایک کراہیت پیدا ہوئی کہ میں ایک اعلیٰ خاندان سے وابستہ ہوں، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں پھر ایک غلام سے کیسے شادی کروں؟ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ خاندان مصطفیٰ جو تھی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ زید غلام مصطفیٰ ہے، اس کی عزت بہت بلند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ میں ایک مختصر سا خاکہ ان کی حیات مبارکہ میں سے پیش کرتا ہوں، اور پھر میں حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی طرف آؤں گا، اور غیر مسلموں کے اعتراضات کے ہم ان کو جوابات اور ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور آپ کے شوہر وفات پا چکے تھے، ان میں سے بھی آپ کی اولادیں تھیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اپنے سایہ عاطفت میں رکھا، اور ان میں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد پیدا ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ ساری 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 2 بیٹے یا غالباً 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، کوئی بعض روایت میں 3 ہیں اور بعض میں 2 ہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 28 سال، کتنے؟ 28 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے، اور یہ بات بڑے نکتے کی اور بڑی سوچنے کی ہے کہ ان 28 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ آپ دیکھو 28 سال، 40 سال کی زوجہ مبارکہ سے شادی ہوئی، 28 سال گزر گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 68 ایئرز آپ کی عمر ہو گئی۔ 70 سال کے انسان بوڑھے ہو جاتے ہیں، آج کل کے دور میں تو اگلے منزلوں کی تیاری کرتے ہیں۔ 68 ایئرز آپ کی عمر مبارک ہے۔ اس دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔
اب اسی دوران قرآن پاک نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی نازل ہونے کے بعد تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا. اس دوران میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ تھی. اپنا سارا مال دولت اور اسباب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہستی نے قربان کر دیا. اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے لیے دین کی خاطر لٹا کے پیش کر کے فارغ ہو کے خالی ہاتھ کھڑے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو 28 سال آپ نے گزارے اور مکہ مکرمہ میں پھر آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی. حضرت سودا بوڑھی ہو چکی تھی, بیوہ خاتون تھی, حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں آپ کا شوہر, کچھ کہتے ہیں عیسائیت آپ اس نے قبول کر لی, کچھ کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا معاملہ ہوا, وہاں پہ وہ فوت ہو گیا. واپس وہ تشریف لائیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام نکاح بھیجا کہ ان کو اس وقت اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے عمر رسیدہ خاتون کی ضرورت تھی کہ ان کی تعلیم اور تربیت کر سکے, ان کو زندگی کے تجربات سکھا سکے. یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت کا اس وقت بھی دھیان رکھا, اس وقت بھی خیال رکھا جب آپ کے اوپر صبح شام کفار حملہ کرتے تھے اور آپ کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے تھے. اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا بڑا خاص طور پر خیال رکھیں. جب بچے ہوتے ہیں تعلیم نہیں دیتے, تربیت نہیں کرتے, جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیروں کے پاس تعویذ لکھوانے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہو گیا ہے. بچے کو نافرمان بنانے میں سب سے بڑا کردار تو اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے جو اس کی تربیت نہیں کرتے. پھر تعویذ لکھوانے جا کے اور لوگوں نے چاندی ہو جانی ہے. لوگ کہنے کہ ہوں آیا نا میرے کو, ہوں میں تیرا رگڑا کڈاں گا, ہوں 5000 دے کے جا, ہوں 10000 دے کے جا, پھر بھی پتر قابو نہیں آنا. تعویذ لکھوا کے مندہ حال ہو جانا. اس نے گلے نے اندر پا کے اساں پلا کے ساری کالک اس نے اندر پہ جانی. وہ بھائی پہلے کالک نہ پویا تے پھر کالک اور پانے نہیں لوڑ ہی نہیں پینی سی. عجیب دھندے ہیں, عجیب دھندے ہیں کاروبار کے. یاد رکھو دوستو, پیری مریدی تعویذ لکھنے اور لکھانے کا نام نہیں ہے. یہ بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے. جو تعویذ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پیسے بٹورنے کے لیے جو اپنی مسند بچھا دیتا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے, فلاں پیر صاحب ہے. ارے خدا کے لیے یہ پیری مریدی نہیں ہے. پیر وہ ہے جو دل کے من کی کالک صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبوب کی محبت دل کے اندر راسخ کر کے اللہ اللہ کا باغ یہاں پہ لگا دے جہاں سے پھول کھلے. اس کو پیری مریدی کہتے ہیں. گلا میری کوڑیاں تو نہیں, مٹھیاں بھی نہیں, یہ مٹھیاں بھی نہیں, یہ کوڑیاں بھی نہیں, یہ کوئی مجولا قسم کی چیز ہے. ہاں یہ نمکین جی گل ہے, لیکن حقیقت ہے. خدا کی قسم بہت بڑی حقیقت ہے. دنیا تباہ و برباد ہو گئی ہے ان لوگوں کے ہاتھ. ظلم ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے جو آج کا دین جو لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے گمراہیاں پھیل رہی ہیں اور اسی لیے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی مبارک ہوئی. وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک ہجرت فرما گئے. وہاں پہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں یہ واحد خاتون ہیں جو کنواری ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا. باقی سب ازواج مطہرات پہلے سے نکاح شدہ ہیں. کسی کو طلاق ہوئی ہے, کسی کے کوئی معاملہ ہے, کسی کا کوئی معاملہ ہے. یہ میں ساری تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا نا, آپ کو پتہ چل جائے. سن رہے ہیں نا, خاموش دل کر رہا ہے سننے کو تو ٹھیک, ورنہ ایسے ہی بند کر دیے. بور تو نہیں ہو رہے بھائی. علم کی بات ہے نا, علم سیکھنا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی اس لیے کی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, ان کا جو جذبہ محبت ہے, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار کی دلجوئی کے لیے ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی اور ان کو اپنی زوجیت میں لیا. اور پھر یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ میری زوجہ محترمہ جو ہیں یہ میری حیات کے بعد کافی عرصہ تک رہیں گی. ان کے اندر فقاہت بھی ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں آنا جانا تھا, اور وہاں سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ان کی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں یہ بہت ذہین اور فتین انسان ہیں. ان کے اندر فقاہت ہے اور ان کے اندر قرآن اور سنت کو سمجھنے کی قابلیت موجود ہے. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے شادی کی کہ تاکہ امت مسلمہ کی خواتین کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو سکے. اور آپ یاد رکھیں, جتنے بھی فقہی مسائل ہیں, جتنے بھی پرابلمز لوگوں کو پیش آئیں, وہ سب کے سب صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جاتے تھے, دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے اے ام المومنین ہمیں اس معاملے میں تکلیف درپیش ہو گئی, آپ اس کا حل بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے سنا دیتی, اور یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث مبارک پڑھ کے سنا دیتی کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے. تو آپ کی فقہ کی جتنی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ساری کی ساری سیدہ عائشہ صدیقہ کے مرہون منت ہے. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں, اور ان کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے. بڑا مشکل مارکا تھا جنگ احد کا, بڑے بڑے لوگوں کے قدم لرز گئے تھے. اس وقت شہادت پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ان کے شوہر شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی تالیف قلب کے لیے نکاح کیا. پھر جنگ احد میں کافی نقصان ہو گیا تھا, تو وہاں ضرورت تھی کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجیت میں لیں. اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین کہتے ہیں, ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. یہ بھی 2 ہجری میں بیوہ ہو گئی تھی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا, اور یہ اتنی فیاض تھی, اتنی سخی تھی, اتنی سخاوت تھی ان کی کہ ان کو ام المساکین کہتے ہیں, کہ مسکینوں کی ماں. ان کا لنگر جاری تھا, صبح شام غریب اور مسکین ان کے لنگر سے آ کے کھانا کھا جاتے تھے. جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نفقہ عطا فرماتے تھے مال غنیمت میں سے, یہ سب مسکینوں پہ خرچ کر دیتی تھی, اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی تھی. اور یہی فیاضی اور یہی سخاوت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ جب ان کو 6 ماہ کے بعد وظیفہ ملتا تھا تمام امہات المومنین کو جو اس وقت باقاعدہ حیات تھی, تو وظیفہ ملا, کافی زیادہ تعداد میں روپے ملے. اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ ملی. آپ نے اپنی جو خادمہ ہے اس کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جو کچھ بھی آئے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے خرچ کر دیا جائے, غریبوں میں بانٹ دیا جائے. وہ 6 مہینے کے بعد جو مال غنیمت میں سے آپ کو جو وظیفہ ملا تھا, آپ کی خادمہ نے
وہ بانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اس کو بانٹ دو, وہ بانٹ دیا گیا. شام کے وقت روزہ کھلنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے, ان کی خادمہ نے کہا کہ اے ام المومنین, آج آپ کے حکم سے میں نے سب کچھ بانٹ دیا اور آج آپ روزے کے ساتھ بھی ہیں, لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ مولا کریم تو نے ہمیں فقر اور مسکینی کی حالت میں روزہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی کافی عمر رسیدہ تھی, ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. حضرت جویریہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. حضرت ام حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. ان کے شوہر حبشہ میں ہجرت کے دوران میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے, تو یہ ان کے ساتھ وہاں پہ حبشہ میں نکاح ہوا. نجاشی نے آپ کے ساتھ نکاح کی رسم ادا کی. اس کے بعد صفیہ بنت حی, یہ فتح خیبر کے دوران میں ان کا نکاح ہوا, یہ بھی عمر رسیدہ خاتون تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ام المساکین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. اس نسبت سے جب ان کے جو نجد کے علاقے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حملہ کیا اور یہ بیر معونہ کا واقعہ, اس کے اندر جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے, اس دوران میں یہ حضرت میمونہ اس قبیلے کے اندر سے یہ آئی تھی مال غنیمت میں, تو ان کو یہ لونڈی بنا کے لائی گئی تھی. ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجیت کے عزت بخشی. تو یہ 11 ازواج ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. لیکن دوستو, جو مستشرقین اعتراض کرتے ہیں, جو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے آپ تورات کی وہ عبارتیں پیش کریں, انجیل کی وہ عبارتیں پیش کریں جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 300 نکاح کیے ہیں. ان کو اس طرف خیال نہیں آتا. اور جب قانون تبدیل ہونے کی باری آتی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ خاص لوگوں کے لیے خاص قوانین کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا. شریعت کیا سزا دیتی ہے؟ قصاص کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ قصاص نہیں لاگو ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر شریعت کا قانون لاگو ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قبطی کو مار دینے کے لیے قصاص لیا جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خاص نبی کے لیے خاص قوانین بنا دیا اور ان کو معاف کر دیا گیا. تو جب یہودیوں کو اور عیسائیوں کے لیے اپنے نبیوں کی باری آتی ہے تو ان کے قتل بھی ان کو نظر نہیں آتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ان کو بہت کھٹکتے ہیں. دوستو, اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اور وہ ہے کہ اذ تقولوا للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک, کہ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور جس پر میرے محبوب تو نے انعام کیا. ہون دسو قرآن پڑھنے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کے انعام یافتہ لوگ ہیں, لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب وہ کہہ رہا تھا اذ تقولوا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, ہون شرک کتنے گیا؟ جس پر اللہ نے انعام کیا
اور اے میرے محبوب تو نے انعام کیا. اس کا مطلب ہے اللہ بھی انعام کرنے والا ہے اور اللہ کا محبوب بھی انعام کرنے والا ہے. اللہ بھی عطا کرنے والا ہے اور اللہ کا محبوب بھی عطا کرنے والا ہے. اللہ جب عطا کرے تو اس وقت بھی لے لو اور جب رسول عطا کرے تو اس وقت بھی لے لو. یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ہی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ قرآن پڑھنا نہیں نہ کوئی, قرآن پڑھانا کوئی نہیں, قرآن سمجھنا کوئی نہیں. اے جڑے مقامات ان اے جس وقت لوگوں نے سامنے پیش کیتے جاؤں تو انہوں نے اصل قرآن نہ پتہ چلے. قرآن لپیٹ لپاٹ کے اپنی مرضی نال پیش کر کے لوگوں نے سامنے کہنے اے بھی غلط, اے بھی غلط, اے بھی شرک, اے بھی غلط, اے بھی کفر, اے بھی فلاں ہے. فتوے لگا لگو کے مورا لگا کے چلے جانے. اب ایک قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر سارے راستے کھل جائیں گے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور محبوب جب وہ شخص کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور جس پر میرے محبوب تو نے انعام کیا, اس کو کہہ رہا تھا. کس کو؟ حضرت زید بن حارثہ کو کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک, کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ اس کو محبوب تیری بارگاہ میں لے آیا تھا, اور انعمت علیہ, اور جس پر محبوب تو نے انعام کیا تھا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. ارے یہ دونوں انعام اس کے لیے اتنے بڑا ذریعہ عزت و آبرو بن گئے تھے کہ اب اس جیسا کوئی دنیا میں بندہ ہی نہیں رہا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جی یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا, یہ زید بن حارثہ کو ملا ہے کہ وہ زید بن محمد کہلاتے رہے. دوستو عزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اے میرے محبوب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا, اور اے میرے محبوب آپ نے اس پر انعام کیا کہ اپنی زوجہ کو روک کے رکھ اور اللہ رب العزت سے ڈر. وہ تخفی فی نفسک کا, اور جو جس چیز کو تو اپنے جی میں چھپا رہا ہے, مَاللَّهُ مبدی ہے, اللہ رب العزت اس کو کھولنے والا ہے, اس کو ظاہر کرنے والا ہے. وَتَخْشَى النَّاسَ, اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, اور اے میرے محبوب اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. دوستو اس آیہ مبارکہ کے اندر جتنے ہمارے مفسرین نے غیر مسلموں کے داخل کی ہو یہ عبارتوں کو اون کیا, ان کی وجہ سے بہت بڑی خرابی پھیلی. یہ بہت نازک معاملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں, بڑے غور سے سنیں. بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح تو کر لیا, رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح تو کر لیا, لیکن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دل سے قبول نہیں کیا. اور یہ بات یاد رکھیں, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت ام ایمن سے نکاح کر چکے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کی خادمہ تھی. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ام ایمن سے آپ کا پہلے نکاح ہو چکا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح حضرت ام ایمن کا ہو چکا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں جی کی خادمہ تھی. اب دیکھو دوستو, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا قانون بدلنا چاہتا ہے. اس وجہ سے حضرت زید بن
حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھیجا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو قبول نہیں کیا، دل سے نہیں مانا. روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور صلح فرما دیتے تھے، ٹھنڈا کر دیتے تھے، معاملے کو سلجھا دیتے تھے کہ کچھ بھی نہ کرو یار، خیر ہے خیر ہے. حضرت بس اس بات سے لڑائی ہو جاتی تھی زیادہ تر کہ حضرت زید بن، جب بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے نا تو آگے سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتی جا میں تیری گل کیوں منا، میں کوئی غلام زادی ہوں، میں تو ایک آزاد عورت ہوں، آزاد باپنی بیٹی ہوں، میں تو ایک سردار قبیلے دی سردار دی بیٹی ہوں. وہ اپنی اس شان و شوکت میں، لیکن حکمت خداوندی کچھ اور تھی. اس بات سے آپ کی انبن ہو جاتی تھی. حضرت زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا لے کے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منانے کے لیے صلح کرانے کے لیے چلے جاتے، صلح ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی. اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک مفسر نے کسی غیر مسلم کی داخل کی ہوئی بات کو لکھ دیا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے کہ نہیں جی او جی فلاں مولوی صاحب نے جو فرما دیتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے. اس چیز کو نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بہت بڑی انگلی اٹھ رہی ہے. اور اسی بات کو لے کر کے مستشرقین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو ایک داستان عشق بنا کے پیش کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کفر نہ باشد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شہوت پرست نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا رسیہ بنا کے نعوذ باللہ من ذالک پیش کیا ہے. یہ علماء کرام کے سوچنے کا مقام ہے. یہ علماء کو آج کے دور کے اندر اپنے نوجوانوں کو تربیت دینے کا مقام ہے کہ جب کفر سارا سمٹ کے اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے تو اپنے جوانوں کو تیار بھی تو کرو، ان کا ذہنی اور فکری طور پہ مضبوط تو بناؤ کہ کل کوئی سوال کرے گا ہم منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے اور اپنے دل کے اندر شک پیدا کریں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بس اس بات نے کہا کہ یہ کسی نے، یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی. یہ بنیاد جو رکھی ہے نا، یہ اس حدیث کے اوپر رکھی گئی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری امہات المومنین پر یہ بات فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے اہل نے کیا ہے اور میرا نکاح میرے رب نے اور اللہ نے کیا ہے. اب اس بات کو بخاری شریف کی اس حدیث کو ایک رنگ دینے کے لیے ایک مفسر نے بات لکھی اور سارے اس کو لے کر کے دوڑ پڑے. اور وہ بات یہ ہے، وہ سنیں، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوالہ ہے، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. یہ تفسیر بغوی میں بھی یہ بات لکھی ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی کسی جگہ اشارتاً لکھی ہے، لیکن جو بڑے جو جید مفسرین ہیں انہوں نے اس کا رد بھی کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ سب نے لکھ دی ہے، چاند ایک نے لکھی ہے، اس کو غیر مسلموں نے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان بن گیا. بات صرف اتنی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کس جگہ پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ شکایت لے کر آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اس وقت ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور بعد میں جب وقت حضرت زید اٹھ کے کہیں کام کو چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئی ہے تو وہاں جا کے تو
حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کے لیے ان کے گھر چلے گئے، تو ان کو جا کے ان کو سمجھایا، تو یہاں پہ آ کے نا وہ مفسر کرام عالی شان نے یہ لکھ دیا کہ حضرت زینب اس وقت بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور آپ خوبصورت عورت تھی، تو یہ کیا ہوا، فواقعت فی نفسہ وعجبہ حسنہا، تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں، یعنی مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی لیکن چونکہ آپ کو تعلیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا حملہ ہے یہ. مستشرقین لکھتے ہیں، اس پر رنگ چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیم برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو وہ بھا گئی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے. دل میں آتا تھا کہ اس کو کہوں کہ طلاق دے، لیکن ڈرتے تھے کہ میں اس کو طلاق کیسے دوں، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھو دوسری احادیث میں آپ کے سامنے، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ لما انقضت عدہ زینب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزید اذکرها علیہ، کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، حضرت زید نے طلاق دے دی، جب ان کی آپس میں نہ بنی، حضرت زید کہتے تھے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو جب انہوں نے طلاق دے دی تو پھر کیا ہوا، قال زید، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو ہی بھیجا پیغام نکاح دینے کے لیے. عدت گزر گئی تو پیغام نکاح دینے کے لیے بھیجا. فانطلقت، تو وہ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، فقلت یا زینب ابشری، کہ اے زینب تجھے خوشخبری ہو، ارسلنی الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، یذکرک، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یعنی کہ پیغام نکاح دوں آپ کو. ما انا بصانعۃ شیئا، میں اس میں سے کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. حتیٰ ہاں حضرت زینب فرماتی ہیں ما انا بصانعۃ، میں اس میں سے اپنے معاملے کا کوئی بات نہیں کر سکتی، کوئی جواب نہیں دے سکتی. استامر ربی، میں اپنے رب سے اس کی اجازت لوں گی. غور کر رہے ہیں حدیث پر کہ حضرت زید نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح بھیجا، حضرت زید کو ہی پیغام نکاح بھیجا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ پیغام نکاح لے کر کے گئے، آپ کی سابقہ بیوی تھی، آپ نے جس وقت حضرت زینب کو دیکھا، آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ایک خوف بیٹھ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بننے جا رہی تھی. اب ام المومنین ہونے کی حیثیت سے میرے دل کے اندر ایک ہیبت بیٹھ گئی اور میں ان کی طرف پیٹھ کر کے اپنے ایڑیوں کے بل بیٹھ گیا، اپنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا، اور پھر میں نے ان کو خوشخبری دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے. اب دیکھیں جب اتنی پارسا اور اتنی عبادت گزار خاتون تھی، حضرت وہ مفسرین، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں نے اس کے لیے 6 مہینے روزہ رکھنے کی منت مانی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما لیں.
پھر بھی فرمایا کہ میں اپنے رب سے پوچھ کے فیصلہ کروں گی، میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ بتائیں اتنی پارسا خاتون پر کتنا بڑا الزامات کیا جا رہا ہے، اور الزام اس کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے اور کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، لیکن یہ ہمارے اپنی لگائی ہوئی آگ ہے۔ دوستو گناہ اپنا ہے تو ہم کسی کے گلے میں کیوں ڈالیں؟ یہ ہماری اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن ہمارے ہی علماء کرام نے اس کی تردید بھی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ فقامت الی مسجدہا، تو پھر وہ اپنے جو حجرہ کے اندر جو انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی حضرت زینب نے، اس کے اندر چلی گئی اور آپ نے نوافل پڑھے۔ اس دوران میں ونزل القرآن، اس دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اب جہاں سے جو رنگ چڑھایا گیا وہ اس انفال میں ہے، وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بغیر امر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں چلے گئے اور بغیر اجازت کے۔ اب یہاں سے جو مغالطہ پیدا کیا گیا وہ یہ یہاں سے پیدا کیا گیا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو وہ وقت پورا ہو گیا، عدت گزر گئی، تو زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح کرا دیا۔ اب اس بات کو لے کر کے لوگ اس بات کو پورا کرنے کے لیے، اس بات کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ زوجناکہا، کہ ہم نے اس کا نکاح کیا، اب اس کے لیے سارا معاملہ خراب کر دیا گیا۔ صرف اس ایک حرف، اس ایک لفظ کو رنگ چڑھانے کے لیے، کو معنی کو اس کے مطابق بنانے کے لیے سارا معاملہ خراب کر دیا گیا، اور اس کے لیے یہ دلیل حدیث پیش کی گئی کہ فدخل بغیر امر وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بغیر امر۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو اتنی پارسا خاتون ہیں، جو اتنی مقام پر آ کے بھی خوشی کا اظہار بھی کرتی ہیں، لیکن جو کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح اس وقت فیصلہ کروں گی جو میرے رب فیصلہ کرے گا، اور پھر وہ جا کے کھڑی ہو گئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی کہ مولا تو اب میرے اوپر فیصلہ کر دے، تیری طرف سے حکم آئے گا تو میں یہ نکاح قبول کروں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید نازل کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کے بعد وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بغیر امر، تو ان کی اجازت لیے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ دوستو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عزت میں اضافہ کیا ہے، لیکن ہمارے معاملات کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لکھتے چلے گئے، پیش کرتے چلے گئے، اور انہی روایات کو لے کر کے غیر مسلم مستشرقین نے جو اسلام پر تحقیق کے نام سے، وہ کہتے بظاہر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر تحقیق کیا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ تحقیق کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے ہیں کہ انہوں نے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک غلط رنگ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت و آبرو کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء اور مشائخ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح کے مسائل لوگوں کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات حدیث کی روشنی میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایسے نہیں ہوا کہ بغیر نکاح کے داخل ہو گئے، نکاح ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب بنت جاش کے پاس گئے، اور یہ جو کہانی گڑھی گئی ہے نا کہ آپ کے دل کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ان کا حسن و جمال اور ان کا وہ فریفتہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ انتہائی خلاف حقیقت بات ہے۔ حضرت زینب بنت جاش مکہ میں پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جوان ہوئی، بڑی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر میں آنا جانا رہا، پھر زید کے جو آپ کے لئے پالک اور متبنہ تھے ان کے ساتھ شادی کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا رہا۔
تو جس وقت یہ عشق و محبت اس وقت پیدا نہیں ہوا جب وہ جوان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے. جب اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے تو اب یہاں پہ داستان عشق گڑھی جا رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب کوئی غیر مسلم اس حوالے سے آپ کے اوپر بات کرے تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کا خاطر خواہ جواب دے سکیں گے کہ یہ بات ہمارے اسلام کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی، ہمارے لٹریچر کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی، بلکہ ہمارے لٹریچر کے اندر اس بات کو لکھ کے اس کی تردید کی گئی ہے کہ یہ غلط بانی ہوئی ہے، یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے، اور ہم اس کو قابل قبول قرار نہیں دیتے. جو روایات ہیں وہ غیر مسلموں کی پیدا کی ہوئی ہیں، جو روایات ہیں وہ اسرائیلیات کے زمرے میں آتی ہیں، اور اسرائیلیات کے زمرے میں جو قانون ہے، جو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اسرائیلیات کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں قائم کیا جا سکتا. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا بہت سخت ضروری ہے. یہ حرمت رسول کو قائم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کی حفاظت اس طرح کی جائے، سمجھے ہیں نا؟ ہاں، خالی جلسے جلوسوں سے نہیں، تعلیم و تربیت کے ساتھ، خالی نعرے لگانے سے نہیں. نوجوانوں کو جدید ترین یہ زمانہ ہے، جدید تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان جدید ذہن کے لوگوں کو اگر کوئی تعلیم یافتہ نہیں بھی ہے نا تو تب بھی وہ جو میڈیا ہے وہ اتنا وائبرنٹ ہو چکا ہے، اتنا لوگوں کے سامنے وہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر رہا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اس دن جو زمین ہے وہ اپنے سارے خزانے اگل دے گی. یہ میرے خیال ہے کہ یہ وہی دور آ گیا کہ ہر چیز اپنے اپنے خزانے اگل رہا ہے اور علوم ظاہر ہو رہے ہیں اور اسلام کے اوپر خاص طور پر حملہ ہو رہا ہے. تو اس وقت نوجوانوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھنے والے غیر مسلموں کے سوالات کا جواب دے سکیں اور ان کا تحفظ کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. میری یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بور کون بھی ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ میرا انداز بیان بھی بہت مختلف ہو، کیونکہ اس سے پہلے جتنی تقریریں ہوتی ہیں ان میں ذرا تھوڑی سی وہ خطابت کا رنگ بھی ہوتا ہے، اور آج کی اس میں خطابت کا رنگ بہت کم تھا، صرف درس و تدریس کا حوالے سے بات ہوئی ہے. تو جن لوگوں کو میری بات پسند آئی ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کو میرا یہ انداز درس و تدریس اچھا نہیں لگا یا وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم تو یہاں پہ بڑی وہ مثالے دار گفتگو سنیں گے، ان کو اگر مایوسی ہوئی ہے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں صرف یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو اور حدیث پاک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور اسوہ پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کے حالات جاگنے کا یہ وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اور جاگا اس وقت جائے گا جب علم کی روشنی اور نور پھیلے گا. اور علم کے نور کو لے کر کے اور علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے آپ جماعت خدا میں اہل سنت کا ساتھ دیں اور جماعت خدا میں اہل سنت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. ہم آپ سے پیسے نہیں مانگتے، ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کے اس ماحول کو آپ ہمارے ساتھ تعمیر کرنے والے بن جائیں. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس نے آج کے اس ابتلا کے دور میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی استقامت کے لیے، اقامت کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے دین کو اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، سچائیاں لوگوں کے سامنے لانے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس دین کی مدد حمایت کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کے عزتوں اور آبروؤں میں اضافہ کریں گے، اور اللہ رب العزت اس کو مال و دولت سے نوازیں گے. اسباب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے قدموں کی خاک ہیں. اسباب کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسباب ہمارے پیچھے بھاگے. یہ دیکھیں کہ اسباب کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پیچھے بھاگیں. آپ غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. میں ایمان سے کہتا ہوں کہ مال، دولت، اسباب، دین، دنیا، ہر چیز آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی اور آپ آگے آگے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.